علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں آپ کے سامنے ان کی ذات باری کے بارے میں آپ سے خوب گفتگو ہو جائے کہ علی کی ذات کیا ہے، علی کا تعارف ہو جائے۔ الحمدللہ ہمارے بچوں کی چھٹیوں میں علی 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 ہے، لیکن ان کے فضائل، ان کی ذات بابرکت اور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا کیا تعلق رہا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے کیا تعلق رہا ہے، دین اسلام کا اور علی مرتضیٰ کا تعلق کیا ہے، قرآن اور علی کا تعلق کیا ہے، اس کے لیے آپ کو اور کو تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو علی مرتضیٰ کی شہادت کی تاریخ 20 رمضان المبارک، علی کی ولادت کی تاریخ 13 رجب المبارک، تو یہ دو تاریخ ہیں۔ اور علی مرتضیٰ کی ولادت کس کے گھر میں ہوتی ہے، علی مرتضیٰ کی پرورش کس کے گھر میں ہوتی ہے، علی مرتضیٰ کی شادی کس کے گھر میں ہوتی ہے، علی کی ولادت اور شہادت کس مقدس گھروں میں ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علی مرتضیٰ کا تعلق کیا ہے؟ علی مرتضیٰ کا تعلق میرے آقا سید عالم سے وہ چچازاد ہے، وہ چچازاد ہے۔ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا کے فرزند ہے علی، ابو طالب کے بیٹے ہیں علی، عبد المطلب کے پوتے ہیں علی، فاطمہ بنت اسد کے بیٹے ہیں علی۔ تو یہ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت کہاں ہوتی ہے؟ کہ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا کے گھر یعنی ابو طالب بن عبد المطلب کے گھر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ ابو طالب کون ہے، فاطمہ بنت اسد کون ہے، عبد المطلب کون ہے، اس کے بارے میں بھی آپ حضرات کو خوب معلوم ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بابا جان کا نام کیا ہے، سیدنا عبداللہ۔ آپ کی والد محترمہ کا نام کیا ہے، بی بی آمنہ۔ بی بی آمنہ کی شادی کے بعد میرے آقا سید عالم کی ولادت سے قبل ابھی آپ شکر مادر میں ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کے والد بزرگوار کا سایہ آپ کے سر سے اٹھا لیا، آپ کی وفات ہو جاتی ہے حضرت عبداللہ کی۔ اب اس کے بعد میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، وہاں بی بی آمنہ آپ کی پرورش بھی کر رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، اور آپ کے دادا جان کی سرپرستی آپ کو حاصل ہے، عبد المطلب کی سرپرستی آپ کو حاصل ہے۔ آپ کو وہ ایام رضاعت میں بھی بھیجایا جا رہا ہے، حلیم سعدیہ کے پاس بھی آپ جاتے ہیں، وہاں 4 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد 2 سال میں آئے، میرے آقا سید عالم کو حلیم سعدیہ لے آئی، لیکن یہاں پر کیونکہ بیماریاں تھی مکے میں، آپ کی والدہ نے کہا کہ ابھی کچھ دن اس صاحبزادے کو آپ ہی کے پاس رہنے دو۔ تو پھر لگ بھگ 4 سال آپ نے وہاں گزارے ہیں قبیلے سعد میں۔ پھر وہاں سے آپ اپنی والد محترمہ کے پاس آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے بی بی آمنہ کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ میرے لال کو یعنی آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد بزرگوار کے مزار پر لے جایا جائے، آپ کے والد بزرگوار کے مزار پر لے جایا جائے۔ حضرت عبداللہ کی مزار کی حاضری کے لیے اپنے خسر محترم عبد المطلب سے اجازت لے کر بی بی آمنہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی ہے، کہاں؟ مدینہ مبارکہ کی طرف، مدینہ پاک کی طرف۔ وہاں پر میرے آقا سید عالم کے والد بزرگوار کی مزار کی زیارت بھی ہوتی ہے، اور عبد المطلب کا سسرال ہے، حضرت عبداللہ کا ننیال ہے، تو وہاں بی بی آمنہ قیام بھی کرتی ہے۔ تب میرے آقا سید عالم ہجرت کر بحیثیت نبی وہاں جاتے ہیں، تو آقا فرماتے ہیں کہ ان گلیوں میں کھیلا کرتا تھا، ان تالابوں میں میں نے تیرنا سیکھا۔ یہ آقا سید عالم کا وہ پیریڈ تھا، وہ وقت تھا جو آقا سید عالم مدینے میں گزارے ہیں۔ 55 میں 4 سال کی عمر میں جاتے ہیں، پھر کچھ 3 مہینے وہاں گزارتے ہیں۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ آ جاتے ہیں۔ مکہ آنے کے بعد 2 سال کے اندر بی بی آمنہ کا بھی وصال ہو جاتا ہے، اور حضرت عبد المطلب کا بھی آخری وقت آ جاتا ہے، تو آپ ابو طالب کو بلاتے ہیں، ابو طالب کے ہاتھ میں میرے آقا کے ہاتھ کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں ابو طالب، کیونکہ ابو طالب کون ہے؟ علی کے والد، یہ آپ میرے آقا سید عالم کی دادی جان اور ابو طالب کی ماں، یعنی ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب ہیں، تو اس لیے آپ نے اور کیا محبت بھی دونوں بھائیوں میں بہت زیادہ تھی۔ عبد المطلب کو کسی پر اعتماد، کسی پر بھروسہ تھا
طالب پر تھا، اور نبی کو کامل بھروسہ کسی کی ذات پر تھا تو وہ علی پر تھا. نبی کو کامل بھروسہ کسی کی ذات پر تھا تو وہ علی پر تھا. عبد المطلب کو کسی پر بھروسہ تھا تو وہ ابو طالب پر تھا. اب آپ نے ابو طالب کے حوالے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حضرت ابو طالب کے گھر پرورش پاتے ہیں، وہاں قیام کرتے ہیں، فاطمہ بنت اسد کے خدمات کو میرے آقا سید عالم گنواتے ہیں، ابو طالب کی محبت کو میرے آقا بیان کرتے ہیں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ماشاء اللہ 25 برس کی عمر مبارک کو پہنچتے ہیں تو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح ہوتا ہے. تو پھر آپ ابو طالب سے ہٹ کر اپنی ازواجی زندگی گزارتے ہیں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ سال گزارے ہیں. ابھی علی مرتضیٰ کی ولادت ہوتی ہے. علی مرتضیٰ کی ولادت میرے آقا کی عمر مبارک 35 برس کی تھی کہ علی کی ولادت ہوئی. میرے آقا سید عالم کی عمر مبارک 35 برس کی تھی کہ علی مرتضیٰ کی ولادت ہوتی ہے. مکہ کی سرزمین ہے. لوگوں قرآن تعالیٰ نے عزیز بات کو خوب سے خوب در یاد رکھنا ہے کہ آدمی دولت سے عزت نہیں کماتا، آدمی دولت سے شریف النفس نہیں کہلاتا، بلکہ اس کے کردار کی وجہ سے اس میں شرافت ہوتی ہے، اس کے اخلاق کی وجہ سے اس میں شرافت ہوتی ہے، اس کی سچائی کی وجہ سے وہ بزرگی پاتا ہے. میرے آقا سید عالم کی یہ دایا ابو طالب میں وہ سارے کمالات موجود تھے. ایک نبی کی پرورش کے لیے جو ہونی چاہیے، ایک نبی کی پرورش کے لیے جو کمالات ہونے چاہیے وہ ابو طالب میں موجود تھے. اسی لیے ان کے پاس دنیاوی مال و متا نہیں تھا، دنیاوی دولت نہیں تھی، لیکن پھر بھی عرب میں ان کا روح، ان کا دبدبہ ان کی شرافت کی وجہ سے تھا. لوگ ان کی دلوں سے تعظیم کیا کرتے تھے، لوگ ان کی بات کو رد کرنے کی جرات نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ ایک سچے تھے، ایک سچے کی پرورش کر رہے تھے. وہ رزق حلال کھانے کے عادی تھے، وہ غریبوں کی مدد کرنے کے عادی تھے، وہ حق کے لیے لگ جانے کے عادی تھے. آپ نے سب آگے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ساری کیفیات کے ساتھ ابو طالب کے گھر پرورش پائے ہیں تو آپ نے محسوس بھی کیا ہے، آپ نے محسوس بھی کیا ہے ابو طالب کے گھر وہ تنگی کو محسوس کیا ہے جب آپ سیدہ خدیجہ کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. ایک دن اپنے چچا حضرت عباس سے کہا، چچا عباس چلو تو صحیح کہ آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو کہتے ہیں عباس چلو آج ہم ابو طالب اپنے دایا کے گھر جاتے ہیں، وہاں سے ان کے وہ کثیر العیال ہیں، وہ کثیر العیال ہیں، ان کے بچوں میں سے ہم کسی ایک بچے کی، میں ایک بچے کی کفالت دے لوں، آپ ایک بچے کی کفالت دے لو، آپ ایک بچے کی کفالت دے لو. اس کے اوپر حضرت عباس کے ساتھ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر آتے ہیں. ابو طالب کے گھر کہتے ہیں کہ دایا جان آپ کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ایک ایک بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں، ان کی پرورش کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. حضرت ابو طالب نے کہا کہ عقیل سے مجھے بڑی محبت ہے، بڑا لگاؤ ہے، عقیل کو میرے پاس چھوڑ دو، اس کے ماں باپ تم کسی کو بھی لے سکتے ہو. میرے آقا سید عالم کے دستے کرم علی مرتضیٰ کی طرف بڑھ گئے. میرے آقا سید عالم کے دستے کرم علی مرتضیٰ کی طرف بڑھ گئے اور آپ کو گود اٹھا لیا، آپ کو گود اٹھا لیا. گود اٹھا کر کہنے لگے اپنے دایا سے اجازت ہو تو علی میرا ہوا، اجازت ہو تو علی میرا ہوا. آپ نے کہا بخوشی اجازت ہے، علی تیرا ہوا. یہ ابو طالب کے جملے لے کر میرے آقا سید عالم نے علی کو لیا. اللہ کی قسم ہے کہ علی کو لیا تو ایسے گود نہیں لیا، اپنے شانے پر بٹھا لیا، اپنے کھانے پر علی کو بٹھا لیا. عباس آگے بڑھتے ہیں، عباس آگے بڑھتے ہیں، بھائی سے کہتے ہیں ابو طالب سے جعفر مجھے دے دو، جعفر مجھے دے دو. اور جعفر طیار کا ہاتھ میرے آقا سید عالم کے چچا عباس نے پکڑ لیا. وہ ادھر کو گئے، یہ ادھر کو گئے. علی مرتضیٰ میرے آقا کے گھر آئے، قربان جائے اس ماں پر، قربان جائے اس ماں پر. سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علی کو گھر لایا تو آقا سید عالم نے کہا کہ کیا ہے؟ میرے آقا نے کہا کہ خدیجہ میں نے علی کو لے لیا، میں نے علی کو لے لیا، اب قربان جائے خدیجہ پر. خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے علی کو ویسے پالا جیسے اپنے جگر کے ٹکڑے کو پالا، ایسے علی کو پالا.
ایسے علی کو پالا ہے. علی کا غسل دلانا, علی کو عطر لگانا, علی کو تیل ڈالنا, علی کو لباس پہنوانا, یہ سارے کام سیدہ خدیجہ الکبریٰ کرتی تھی. میرے آقا سید عالم کے سینے اکبر پر حسین ابن علی کے